السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراچی ٹوڈے۔ آج ہم بات کریں گے ان بنیادی سوالات کے اوپر کہ جو کراچی کے شہریوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت جو مہمان موجود ہیں وہ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ سر، جب ہم سیاسی منظرنامے کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جامعہ کراچی کے اندر 1978 میں ایک مہاجر طلبہ تنظیم بنتی ہے اور وہاں سے باقاعدہ مہاجر سیاست کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ 2024 میں آج ہم کھڑے ہیں خالد صاحب، اور 4 سال بعد 50 سال گزر جائیں گے اس مہاجر سیاست کو۔ کیا کھویا، کیا پایا؟ پہلی بات تو ہے کہ وہاں سے مہاجر سیاست کا آغاز نہیں ہوا ہے، نہ اب تک مہاجر سیاست ہوئی ہے۔ وہاں سے شناخت اور پہچان کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی۔ شناخت، آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، شناخت حقوق کا تعین کرتی ہے، شناخت کے ذریعے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ان 50 سالوں سے کہیں پہلے جس مقصد کے لیے تحریک شروع کی گئی تھی وہ اپنا ہدف اچیو کر چکی ہے۔ ایک ہی محض ایک کام کے لیے آئی تھی ان کی، یا APMSO کی تحریک شروع ہوئی تھی کہ اپنی قوم کو شناخت دلائی جا سکے، تو وہ شناخت دلاتی ہے۔ اس کے بعد کے کام تو اضافی ہیں، اور اب تک اس شہر میں، خاص طور پہ کراچی کی بات کروں گا، آپ نے کراچی کے لوگوں کے حوالے سے بات کی، شناخت و پہچان اور عزت اور وقار، ماؤں بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں اور بستیوں پہ حملوں کا کسی نے مقابلہ کیا ہے، کسی نے حفاظت کی ہے، کسی نے ہمت دلائی ہے، کسی نے بیداری لائی ہے، تو MQM لائی ہے۔ ہاں، MQM کی چیزیں لا چکی ہیں، تو نئے عہد کے لوگوں کو ایک چھوٹے نعروں پہ آ گئے نا۔ کراچی کے لوگوں کو تو اس وقت پانی اور نکاسی آب، کچرے کا معاملہ نہیں تھا، اس سے بڑے خطرے اس کے سامنے تھے۔ شناخت دلائی ہے۔ جب شناخت ہوتی ہے نا، شناخت آپ کو پیچھا کرتی ہے، آپ کے لیے خطرات بھی کھڑا کرتی ہے، لیکن اس سے گزرنا پڑتا ہے قوموں کو، تو اس سے گزرے ہیں۔ ہم نے 87 میں فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کی سیاست میں نہیں جائے، اس سے جا کے آدمی پھر کمپرومائزز میں چلا جاتا ہے، لیکن اس خوف سے سیاست نے، ریاست نے، اس خوف سے کہ کہیں یہ جو پاپولیرٹی MQM کے بیانیے کی ہے یہ کہیں MQM انتخابات میں کھڑی ہوئی تو یہ سویپ کر جائے گی، تو اس خوف سے انہوں نے ان الیکشن سے چند مہینے پہلے MQM کے خلاف جو آپریشن شروع کروایا، اور تمام پاکستان جو کراچی میں سیاسی جماعتیں تھیں ان سر نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا، تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں جناب، جب تک اس وسائل کی طاقت آپ کے پاس نہیں آئے گی، آپ اپنے لوگوں کی نہ حفاظت کر پائیں گے، نہ ڈیلیور کچھ کر پائیں گے۔ تو ایک ایسی MQM نے بڑی مجبوری کی عالم میں 30 نومبر 1987 کا انتخاب لڑا، جب اس کی 80% لوگ 25 سال کے نہیں تھے، اس انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے سکتے تھے۔ آپ غور کیجئے گا، MQM میں کوئی قابل ذکر لیڈر اس الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا، بلکہ مستعار لیے گئے APMSO سے ڈاکٹر فاروق ستار اور متین یوسف، تو وہ تو کیا ہے، باقی تو عوامی سطح کی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھیں گے نا آپ کو کس سے مقابلہ رہا ہے اتنے عرصے، سب سے زیادہ کس پارٹی سے رہا ہے؟ جناب، MQM کا سب سے بڑا مقابلہ اپنی پرسیپشن کے ساتھ ہے۔ ساری جگہوں پہ جواب اپنی پرسیپشن کے لیے دینا پڑتا ہے۔ پرسیپشن جو ہے وہ حقیقت کی عکاس نہیں ہوتی، وہ پروپیگنڈے کا امتزاج ہوتی ہے۔ تو جو سیاسی طور پہ جہاں پہ سیاسی شعور کم ہوتا ہے، تعلیم کم ہوتی ہے، اور لوگ اپنی ذات سے نکل کے باہر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، وہاں پر پھر یہ پرسیپشن اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر یہ پرسیپشن واقعی کراچی میں جگہ بنایا ہوتا تو بار بار آپ نے ٹارچر سیل بھی نکال لیے، آپ نے جنا پور کا نقشہ بھی نکال لیا، آپ نے بھتے، دہشت گردی، سب کے الزامات بھی لگا دیے۔ جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار بھی تھا نا، تو اس شہر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ اس شہر میں جو بنیادی مسائل ہیں، جب آپ نے الیکشن لڑ لیا تو آپ نے یہ ذمہ داری بھی لے لی۔ تو جناب، وہ بھی جتنے ہیں اور جیسے بھی ہیں انہی ادوار میں ہیں جس میں کہ MQM کے پاس
مینڈیٹ کے ساتھ اختیار بھی تھا. اچھا چلو ایم کیو ایم نے کیا دیا, تو ایم کیو ایم کیا 1947 سے سیاست کر رہی ہے؟ اس کے بیچ میں جو دن تھے اس وقت بھی تو کوئی سیاست کر رہا تھا. خالد صاحب میں اس کی طرف بالکل آتا ہوں. تو انہوں نے کیا دیا؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے, اور بات کریں گے ایم کیو ایم پاکستان نے کیا دیا اور اس شہر کو کیا ملا. اس کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے.